کی تعلیم کے ساتھ کہ اللہ کا رستہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ یہ ہے، اور یہ بنیاد ہے کامیابی کی۔ کوئی تیسری چیز آپ کی وہ رہنمائی نہیں کرتی جو رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کرتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے آپ کی رہنمائی۔ نجات بھی منحصر ہے انہی دو چیزوں میں، عمل کی قبولیت کے لیے بنیاد یہی دو چیزیں، اور ڈھیروں سارے عمل ہیں۔ آپ دین میں رغبت رکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے میں نے سارے کام کر لیے، اب رغبت والے کام ختم ہو گئے ہیں، بے شمار کام، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں وہ افعال، وہ اعمال جن کی اللہ کے ہاں نیکیاں، اجر، فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، اتنے کام ہیں۔ اب اگر انسان ان ساری فضیلتوں والے عمل کو چھوڑ کر اپنی خواہش سے خود فضیلتوں والے عمل ڈھونڈتا پھرے کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو یہ بیچارہ کم عقل ہے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اجر کے لیے رکھے ہیں، فضیلت کے لیے رکھے ہیں، ان کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس پر عمل کر لیں، ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب انسان اس طرف میں جاتا ہے نا کہ قرآن و سنت میں بیان شدہ فضیلت والے اعمال کو چھوڑ کر کسی اور کاموں میں فضیلت کا حرص رکھتا ہے، اسی چیز کا نام تو بدعت ہے۔ آپ کو نہیں حرص رکھنی، آپ کو جو دائرہ کھینچ دیا گیا ہے اس دائرے میں بیان شدہ افعال کے کرنے پر حرص رکھنی ہے، بس اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں بنانا۔ اور انسان اپنی طرف سے فضیلت کے اعمال کیوں چنتا ہے؟ لالچ ہوتی ہے، میرا اس کی فضیلت، اس کا اجر مجھے حاصل ہو جائے، وہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ایک شخص نے نماز بنا ڈالی تو نمازیں ختم ہو گئی تھی، 5 نمازیں ہیں، ان کا اتنا اجر ہے، آپ وہ پڑھیں، تہجد ہے آپ وہ پڑھیں، اشراق ہے آپ وہ پڑھیں، چاشت ہے آپ وہ پڑھیں، نوافل ہے آپ وہ پڑھیں، ختم ہو گئی۔ روزوں کے بارے میں بھی آپ اپنی مرضی چلائیں، اپنی من کے روزے، تو کیا شریعت نے جو روزے بیان کیے وہ ختم ہو گئے، آپ نے وہ کر لیے؟ یہ حرص اسلام میں موجود ہے، آپ ان اعمال کو ڈھونڈیں۔ مثلا رمضان کے روزے فرضی ہیں، آپ تشریق کے روزے رکھیں، 13 کا روزہ رکھیں، 14 کا روزہ رکھیں، 15 کا روزہ رکھیں۔ آپ کو مزید حرص ہے، آپ محرم کا روزہ رکھیں، مزید حرص ہے، آپ عرفات کا روزہ رکھیں، اور نیکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جمعرات کا روزہ رکھیں، آپ پیر کا روزہ رکھیں۔ کیا بات ہے، عمل ختم ہو گئے۔ اب اس کے لیے ہم نے ڈھونڈ لیا، رمضان سے پہلے استقبالی روزے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ وہ کام کر لیے جو اللہ کی شریعت میں اتھینٹک تھے۔ ذکر کی بات کر لیں، آپ اگر کتاب و سنت کے اذکار کو جمع کر لیں تو آپ اتنے اذکار ہیں، اتنے ذکر ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ آپ 2-3 گھنٹے بھی بیٹھ کے اگر ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ختم نہیں ہو۔ ایسی ایسی دعائیں ہیں، معتبر دعائیں ہیں، وہ نہیں آتی، وہ نہیں آتی۔ آپ جس عمل کو بھی دیکھیں، مثلا میت کو ہم بخشوانے جاتے ہیں، ہمارے یہاں میت کے بخشوانے کے کتنے طریقے نکالے۔ میت کو بخشوانا ہے، کیا کرنا ہے کہ کوئی خاص قسم کی خاک کے ساتھ اس کی میت کی اوڑھنی، اس کی چادر اور اس کی قمیص، اس پر کچھ لکھوا رہا ہے، آیت الکرسی لکھوا دی، چاروں کو لکھوا دیے۔ میت
کہ بخشش کے لیے کتنے سارے اعمال تھے جو شریعت نے بیان کیے، وہ سارے ہم نے کر لیے؟ وہ نہیں کیے۔ ہم اس میت کے ساتھ اظہار محبت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چادر ڈال کر ایک وہ بھی لے آیا، ایک وہ بھی لے آیا۔ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اس کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت، ابھی اس کی موت کا وقت دیکھ کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے بھی پڑھا ساری زندگی میں، اسلام نے یہ کہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہے، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے۔ اس کو دفنانے کے لیے لے جا رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے ساتھ؟ کلمہ شہادت، زور زور سے آوازیں۔ دفن کرنے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کھڑی ہے، جو اصول اسلام نے بتائے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ قبر پہ اذان دے رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اور پھر ستم یہ ہے ہمارے ہاں تو قبرستان پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو جو ساتھ آیا کھانا کھا کے جائے۔ اب اس کو بڑا ترس آیا ہوا، جب یہ مریض تھا تو پوچھنے نہیں آیا تھا یہ، اب 3 دن اس کے گھر میں بیٹھا ہے۔ جب مریض تھا تو اس کو خبر نہیں تھی، اور جو بڑا مہذب تھا، مریض تھا تو وہ آتا ہے، مریض کو پوچھتا ہے کیا حال ہے بھائی، خیر خیریت، حوصلہ دیا، چلا جاتا ہے۔ اور جب فوت ہو گیا تو 3 دن گھر پہ بیٹھ گیا، کھانے کھا رہا ہے، کھانے بھجوا رہا ہے، ڈھیروں لگا دیے۔ یہ محبتیں نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر اس کو مزید آگے معاملہ ہوا ہے تو اس نے قبر پکی کرا دی ہے، عمارت بنا دی ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ یعنی دین کے اندر یہ ساری خواہشات ہیں جو ہم نے ثواب کے نام پر داخل کر دی ہے، حالانکہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی وجود، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سلسلے ہوتے تھے، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، جو کوئی فوت ہوتا تھا، بڑا آدمی ہے، سخی آدمی ہے، لوگ اس کی قبر کے پاس جانور ذبح کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جانور لوگ بھی کھاتے تھے اس کا گوشت، اور اس جانور کا گوشت درندے بھی کھاتے تھے۔ ظاہر یہ کرنا مقصود ہوتا تھا، بڑا سخی تھا، بڑا معتبر تھا، جانور یہ خوراک کھائیں گے اس کی بخشش ہوگی، لوگ اس گوشت کھائیں گے اس کی بخشش ہوگی، اور قیامت والے دن یہ اسی قبر سے اٹھے گا تو جانور بھی یہیں سے اٹھے گا، تو اس کو حشر کے میدان میں کوئی سختی نہیں پیش آئے گی۔ یہ اٹھے گا، جانور پہ چڑھ جائے گا، حشر کے میدان میں پہنچے گا، اس کو تھکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ بناوٹی باتیں۔ ہم نے کیا کیا؟ قبر کے پاس صرف اعلان کیا، آ کے کھاتے کہاں ہیں؟ ہم گھر میں آ کے کھاتے ہیں، وہ قبر کے پاس کھلاتے تھے۔ یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے، دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اب جو کام کرنے تھے وہ ہوئے نہیں میت کے لیے، جو کرنے تھے وہ نہیں ہوئے۔ صدقہ جاریہ کرتے، صدقہ جاریہ کرتے، عمرہ کرتے، حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا، صدقہ جاریہ کرا دیا، کوئی غلام آزاد کر دیا۔ یہ وہ افعال تھے جو میت کے حق میں تھے۔ دعا تھی اس کی قبر پر جا کر، دعا تھی گھر میں، دعا تھی، اس کا جنازہ تھا، یہ نہیں۔ اس طرح کے محترم بھائیوں کتنے افعال ہیں، کتنے امور ہیں جن امور کو ہم نے دین بنایا ہے، اور دین میں شامل کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ خیر کے کام ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خیر کے کام نہیں ہے، یہ خیر کے امور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حد دی ہے، اس حد میں رہ کر خیر کے کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ بڑے گھروں میں رہیں گے، زینوں پر سوار ہوں گے، ان کی سواریاں ان کی رہائش گاہ ہوں گی، اللہ بڑی سواریاں رہائش گاہ ہوں، مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے، رش بھیڑ، مسجد کے دروازوں پر کیا کریں گے؟ رش کریں گے،
مسجد کے دروازوں پر ایمان سے خالی، سینے ہدایت سے خالی، مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے. اور فرمایا ان کی عورتیں گھروں میں برہنہ ہوں گی، فحاشی والے لباس پہنتی ہوں گی، عریانی والے لباس پہنتی ہوں گی، زہری کپڑے ہوں گے، حقیقت میں ننگی ہوں گی. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی روایت. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا حال یہی ہوگا، یہ تغیر ہوگا آخری زمانے میں لوگوں میں. کیا کون سا تغیر؟ کس چیز کو دین بنایا؟ مسجد کے دروازوں پر رش ہے. ہدایت کا رنگ ان کی ذات پر چڑھ نہیں رہا، گھر بے دینی کی فضا میں ہے. اور فرمایا اگر اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہ ہوتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت نہیں ہے، ایک ہی امت چلے گی قیامت تک. فرمایا اس امت کے بعد اگر کوئی دوسری امت بھی ہوتی، کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی اور پیغمبر کی امت نے آنا ہوتا، تو ان کی عورتیں اس امت کی لونڈیاں ہوتی. اس امت کی عورتیں اس امت کی لونڈیاں ہوتی. اس حدیث کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں. یہ حدیث سنائیے. مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے، جنازہ پڑھنے آئیں گے، بس نماز ہو رہی ہوگی، اندر نہیں آئیں گے. آپ چیک کر لیں مسجد کے دروازے پر یہ رش فرض نماز میں نہیں ہے، یہ جنازے میں ہے. اور آپ چیک کریں گے کہ 20 لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں. یہ معجزات نبی میں سے ہے، اللہ کے پیغمبر کے علوم میں. وہ غیبیہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، علم غیب کی بعض دفعہ وہ خبر دیتے جو اللہ بتاتا ہے. ہونے والے حالات مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے، ہدایت سے خالی، نماز نہیں ہو رہی. اس کا معنی ہے کہ یہ ریا کے لیے آیا ہے، دکھلاوے کے لیے آیا ہے، یہ جنازے کے ثواب کے لیے نہیں آیا. باہر بیٹھا انتظار کرتا ہے جب تک فرض نماز نہیں ہو جاتی. یہ مسجد میں نہیں آتا، باہر پورا رش لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ جنازہ ہے. یہ گاڑیوں کا رش نماز میں کیوں نہیں ہے؟ یہ محلے کی مسجد میں گاڑیوں کا رش 5 وقت کے فرائض میں کیوں نہیں ہے؟ ریاکار آیا ہے، بے ہدایت آیا ہے، یہ حاضری لگوانے آیا، یہ چہرہ دکھانے آیا، یہ ہدایت سے خالی آیا. یہ بھاگ کے آئے گا، جیسے جنازہ شروع ہوگا اس کے ساتھ مل جائے. اور یہ رش معذرت کے ساتھ صرف جمعے کو نظر آئے، 5 وقت کی نماز میں نہیں. اس نے جمعے پر اکتفا کیا ہے، صرف جمعے پر اکتفا، جمعہ پڑھتا ہے. وہ پیچھے کھچتا کھچاتا بچاتا لڑکھڑاتا ہوا دیکھتا ہے کہ آخری لمحات ہو گئے. عیب سمجھتا ہے مسجد کی چٹائیوں پر پہلے آ کے بیٹھوں. میں تو برسٹر ہوں، میں تو وزیر ہوں، میں تو بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہوں، میں تو ٹی زیڈ سے نیچے نہیں اترتا، پراڈو میرے ساتھ پیچھے رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے. میں تو بڑے اونچے اونچے جگہوں پہ بیٹھتا ہوں، میں اذان سے پہلے جا کر مسجد کی صف پہ بیٹھوں. انسلٹ ہے. وہ آخر میں لڑکھڑاتا. جمعے والے دن اس کی گاڑی بڑا تیر مارا اس نے. جمعے والے دن اس کی گاڑی جمعے کے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ آپ کو نظر آئے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ 5 وقت کی اس جمعے کی نماز پڑھنے کے باوجود 5 وقت کی نماز پڑھنے کے دل کے اندر ابھی تک احساس پیدا نہیں ہے. اس کے جمعے نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ کیا فائدہ دیا اس کے جمعے نے اس کو؟ جو جمعہ پڑھنے کے لیے بیچارہ لپکتا ہے، گاڑی اس کی دروازے پر ہوتی ہے، لیکن اس جمعے کا اثر 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے اس کے بدن پر زہر نہیں ہوتا. اس کے جمعے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی ہدایت کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے مسلمان ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ محمد علیہ السلام کے زمانے میں قلبی اعتقادی منافق بھی اذان سننے کے بعد
मस्जिद में जमात से पीछे नहीं रहते थे कि ठप्पा लग जाएगा वाज़े होने का कि हम चिट्टे मुनाफिक हैं। मस्जिद के दरवाजों पे रश तो हो रहा है, कब? जनाजे में, कब? जुमे वाले दिन, कब? किसी का निकाह है तो फिर आप इसको देखें कैसे थरथरा के आता है, खौफजदा होता है। वहां खुतबे के दौरान अगर खुतबे का चंद तर्जमा उसकी तफसीर कर दी जाए तो ये बेचारा इसका मुंह लटका हुआ होता है, बड़ी मजबूरी से बैठा होता है कि यहां ये मुसीबत क्या है, ये इजाबत कबूल करें रुश्ती दे जान छूटे, कहां फंसा दिया हमें। लोग ताने मारते, यकीन करें अगर कोई हाई लेवल का बंदा अपनी बेटी या बेटे का निकाह मस्जिद में रख ले, अरे तुम्हें क्या हुआ यार? मस्जिद के दरवाजों पे रश किस मौके पर? ये मस्जिद किसके लिए थी? आपने फरमाया लोग दरवाजे पर रश करें, और अपनी दीनी हालतें क्या है? दीनी हालतें, बेहयाई नाचती है घर में, फहाशी उरियानी नाचती है, घरों में औरतें हैं लिबास पहनती है, बरहना है। अल्लाह, वहां हिदायत असर नहीं कर रही। मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी तो आती है लेकिन इसका असर ना वजूद पर है, ना औलाद पर है, ना बीवी बच्चों पर। यह कैसी दीनदारी है हमारी? इन हकायक की रोशनी में आज हम मोहतरम भाइयों देखें, अल्लाह के पैगंबर की यह हदीस एलाम नबूवत में से है, इल्म नबूवत में से। अल्लाह ताला ने आपको यह बात बयान फरमाई और आपने उम्मत को बताई। यह तगय्युर आज उम्मत मुसलमा में है। कहीं ख्वाहिशात को दीन बना दिया गया और कहीं दीन का लिबादा तो ओढ़ा दिया है, लेकिन हकीकत में वो काम बिदअत है। अल्लाह और उसके रसूल की हकीकी बात के साथ उसका कोई वास्ता नहीं। हम यहां जा रहे हैं और कहीं खुलेआम अल्लाह ताला की बगावत, खुलेआम हिजाब पर तनकीद है, दाढ़ी पर तनकीद है, दियानत पर तनकीद है। ये तनकीदें हैं सही बातों पर, और जो सही बात बोल दे, कुरान और सुन्नत की बात बोल दे, लोग ठप्पा लगा देते हैं, कहते हैं ये नहीं मानेंगे। बिदात का आप रद्द करें, आप पर वहाबियत का ठप्पा लग जाएगा। तो वहाबियत क्या चीज है? कुरान और सुन्नत असल चीज है। नाम की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप और हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम जिंदगी के सारे उमूर में किताब और सुन्नत के पाबंद ठहरे। कोई भी उसको इस्तेमाल करता है करे। आज मोहतरम भाइयों, फिरका वारियत का जो भूत उम्मत मुसलमा पर और दूसरा बदअमली का जो सिलसिला उम्मत मुसलमा पर चला है, आप देख लें, ये सारी उसी की कारस्तानियां हैं कि बिदआत का ना खत्म होने वाला ठाठे मारता हुआ एक समंदर है। उम्मत उसमें गौते खा रही है, एक एक चीज में, फराइज में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में, सदकात में, कुरान की तिलावत में, मैयत में, दफनाने में, कफनाने में, तजहीज और तकफीन में, कब्र में, जियारत में, एक एक चीज में सारी बिदात घुस गई है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम का नामो निशान बाकी नहीं है। हम हकायक को समझे। एक बात, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये जो सच्चाई है, ये हकीकत में नूर है। सच्चाई क्या है? कुरान और हदीस को फॉलो करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। वो किसी की ख्वाहिश के खिलाफ है, किसी बिरादरी के खिलाफ है, किसी बुजुर्ग के खिलाफ है, किसी इमाम पीर के खिलाफ है। मुझे तो सबसे मुकद्दम अल्लाह और उसके रसूल की बात को रखना है। और ये वो लोग हैं जिनको सहाबा कहते थे अहलुस सुन्नह वल जमाअह। जब बिदअतें ज्यादा हो गई ना, तो सहाबा ने अपना नाम क्या रख लिया? सुन्नत वाले और सुन्नत पर जमा होने वाले। ये सहाबा का नाम है, सुन्नत वाले और सुन्नत पर जमा होना। जमात का माना जमात नहीं है, ज्यादा लोग हो गए तो जमात हो गई, नहीं, जमा से है। सुन्नत पर डट जाए, सारे जमा हो जाए। सुन्नत पर डट जाने का वालों का नाम जमात है, क्योंकि अहलुस सुन्नह
اور سنت پر سنت والے بات سنت کی مانتے، بات حدیث کی مانتے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کافی ہے، وہ ادھر ادھر سے کچرا جمع نہیں کرتے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔